ہیں قرآن و سنت صدقے کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. صدقہ سب سے پہلی بات اللہ کی رضا کے لیے خوشی خوشی رضاکارانہ طور پر اپنے پسندیدہ مال میں سے کسی ضرورت مند کے اوپر خرچ کرنا ایک بات. دوسری بات نیکی اور بھلائی کا کوئی بھی کام جو کس کے لیے ہو, لوگوں کے لیے, کسی بھی مخلوق کے لیے, ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے, ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے, ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے, کوئی بھی نیکی کا چھوٹا کام یا بڑا کام, سارے کے سارے کام کیا کہلاتے ہیں؟ صدقہ. ہم کہتے ہیں کہ صدقہ صرف کیا ہے؟ مال کا صدقہ. لیکن صدقہ ہر نیکی کے کام کو کہا جاتا ہے. اب ہمارے ہاں صدقہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی سر کا صدقہ دے دو, جان کا صدقہ دے دو, ایسے کہا جاتا ہے نا. تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید کوئی بلا, کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے, ہم نے وہ ہٹانی ہے اور کسی غریب کو چند روپے نکال کے دے دینے ہیں اور یہ صدقہ ادا ہو گیا. تو یاد رکھیے کہ صدقہ صرف بلاؤں کو ٹالنے کے لیے کوئی ٹوٹکا نہیں ہے. ٹوٹکے ہم یوز کرتے ہیں نا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ چند روپے نکالو دو بلا دور ہو گئی. نہیں, صدقہ بہت عظیم عمل ہے, بہت خوبصورت عمل ہے. یہ روح کی سخاوت کا نام ہے. صدقہ کیا نام ہے؟ روح کی سخاوت کا نام. یہ وہ زبردست عمل ہے جس سے نہ صرف یہ کہ کسی محتاج کی ضرورت پوری ہوتی ہے, بلکہ جو انسان صدقہ دے رہا ہوتا ہے اس کا دل پاک ہو رہا ہوتا ہے. اتنا بڑا عمل ہے. اب ہم نے شعور سے سیکھنا ہے نا, صدقے کے بارے میں جان رہے ہیں نا, اور ہم نے یہ جاننا ہے, یہ بات اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھانی ہے کہ صدقہ صرف مالداروں کا کام نہیں. ہم کہتے ہیں جس کے پاس مال ہوگا وہ صدقہ دے گا, نہیں, بلکہ مالدار دل والوں کا کام ہے. جس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ کر جاؤں, میں بھی کچھ دے جاؤں. یہ مالدار دل جن کے ہوتے ہیں نا, اللہ انہی کو توفیق دیتا ہے, پھر انہی کے صدقے قبول ہوتے ہیں. اور صدقہ دیا جائے تو اس طرح دیا جائے کہ جیسے میرے پہ کوئی قرض ہے اور میں اپنا قرض چکا رہی ہوں, اور یہ جان لیں